الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت جڑی چیز محبوب ہوئے پیاری ہوئے اس نال نسبت والی ہر چیز پیاری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی علامت یہ ہے کہ آدمی حضور دی آل نال محبت کردہ ہو اور حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبوب سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ پاک دی شادی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ نال ہوئی تو اللہ کریم نے بی بی پاک دے بطن اطہر وچوں حسن اور حسین جیسے دو شہزادے اللہ نے بی بی پاک نو عطا فرمائے تو جس وقت امام حسین دنیا تے تشریف فرما ہوئے پیدا ہوئے تو اس تو قبل کچھ وقت حضور دی چچی حضرت ام الفضل انہاں دے ایک بیٹے سن جنہاں دا نام سی فضل اس واسطے انہاں نو ام الفضل دے نام تو تاریخ دے اندر یاد کیتا ہے بڑی عظیم خاتون سن انہاں دی
سعادت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حج کرن دی سعادت حاصل فرمائی اور انہوں دی سعادت ہے کہ انہوں دی ایک بہن حضور دے چچا حضرت عباس حضرت امیر حمزہ دی بیوی سن اور ایک بہن یہ حضرت عباس دی بیوی سن اور انہاں دی ایک بہن سیدہ میمونہ رسول اللہ دی زوجہ سے تو اے حضور سرکار نال کئی رشتیاں نال نسبت رکھنیاں سن مائی صاحبہ حضور دی خدمت میں چرچ کردیاں نے یا رسول اللہ میں خواب تکیا ہے کہ آپ دے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے میرے گود وچ آ کے گریا ہے تو میں اس تو پریشان مشکات کے اندر غالباً حدیث موجود ہے کہ یا رسول اللہ آپ دے وجود دا ایک حصہ کٹ کے میری گود وچ گریا ہے تو میں اس تو پریشان ہوں یہ کیسا خواب ہے کہ آپ دے جسم دا حصہ کٹ کے میری گود وچ گریا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچی آپ پریشان نہ ہو خواب اچھا ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا جو آپ دی گود وچ پرورش پائے گا تو اس تو کچھ وقت بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت شعبان دے مہینے وچ سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے گھر ہو تو حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین مجتبی آپ دی ایک وکھری اور انوکھی شان ہے اور انہاں دی والدہ پاک دی بھی ایک انوکھی اور وکھری شان ہے کہ کوئی عورت جدو اس دے گھر بیٹا پیدا ہوئے تو اس عورت نو ایک پیریڈ گزارنا پیندا ہے نفاس پیدا ہون تو کچھ وقت بعد جس دی شرعی مدت زیادہ تو زیادہ 40 دن ہے کہ اس عورت نو اللہ تعالیٰ دے نظام دے تحت بچے دی ولادت تو بعد ایسی حالت ہی گزرنا پوندا ہے کہ وہ پاک تصور نہیں ہوتی جس وقت تک کہ وہ غسل نہ کر لے وہ عورت چونکہ پاک نہیں ہوندی لہذا پھر وہ طہارت تو بغیر نہ نماز پڑھ سکتی نہ وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے نہ کوئی ایسا شرعی عمل کر سکتی ہیں جس وجہ تو کہ انہاں بیٹا ہویا مگر جدو بی بی پاک وال اولاد ہوندی سی سیدہ زہرا پاک وال تو آپ اس پیریڈ دا انتظار نہیں سن کرتے گزرن دا بلکہ فوراً عبادت کرتے سن تو حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اے امام حسین دی دائی نے آپ ایک بات نوٹ فرما لو کہ مسجد نبوی شریف دے اس طرف سیدہ فاطمہ زہرا پاک دا گھر سی اور اس نے بالکل سامنے ابو بکر صدیق دا مسجد اس طرف گھر سی اور اگر کدی امام حسن اور حسین اپنے گھر نہ ہونہا تو پھر تلاش واسطے صدیق اکبر دے گھر جایا جاندہ سی کہ اگر شہزادے گھر نہیں تو پھر اس گھر ہو گے کیونکہ بی بی اسماء بنت امیس جو بعد وچ مولا علی دی بیوی بنی ہیں پہلے ابو بکر صدیق دے نکاح وچ سن جدو صدیق اکبر فوت ہو گئے تو پھر انہاں دا نکاح مولا علی سرکار نال دوسرا ہو تیسرا پہلا نکاح جعفر طیار نال دوسرا حضرت ابو بکر نال تے تیسرا پھر مولا علی نال تو رشتیاں دا اے بندھن اور بناوٹ دستی ہے
کہ اہل البیت اور صحابہ دے درمیان کتنے اچھے اور خوشگوار تعلقات سن، کتنے خوبصورت تعلقات سن اہل بیت اور رسول اللہ دے صحابہ دے درمیان۔ تو بی بی پاک دایا سن جدو امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، تو بی بی پاک نے اس چیز نو نوٹ کیتا۔ کسی چیز نو نوٹ کرنا اور مسئلہ پوچھنا یہ بے ادبی دے زمرے وچ نہیں آندا۔ بعد لوگ سمجھتے ہیں جیڑا بندہ تواڈے کولوں مسئلہ پوچھے نا وہ بے ادب ہوتا ہے، اگر وہ بے ادبی دی نیت تے کر لیا ہے تو پھر تے بے ادب ہے، لیکن اگر وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے اور نالج واسطے پوچھتا ہے تو پھر انہوں بے ادب نہ آکھو، وہ صحابہ اور صحابیات دی سنت تے عمل کر رہے ہیں۔ وہ مائی صاحبہ نے نوٹ کیتا کہ باقی عورتوں دا معاملہ تے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نال بچہ پیدا ہوئے تو وہ فوراً عبادت کرن، لیکن سیدہ پاک فوراً عبادت کر دیا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ حضور تو دریافت کیا کہ سرکار فرماؤ کہ اگر عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو کیا وہ فوراً نماز پڑھ سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہ پڑھے گی، جدی تک پاک نہ ہوئے نہ پڑھے۔ پھر انہوں نے کیا یا رسول اللہ پھر فاطمہ پاک آلتے ہونی بچہ پیدا ہویا ہے تو آپ مسلح تے کھڑیاں ہو گئی۔ سرکار مسئلہ دیا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا اے اسماء، فاطمہ عام عورت نہیں۔ اتھے ایک جملہ پھر بولاں گا، پھر آپ دی نظر بات کروں گا۔ حضرت ام سلمہ سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھیاں سن، حضور دی بیوی نے ام سلمہ۔ ایک عورت آئی تو نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر عورت خواب دیکھے تو غسل کرے کہ نہ کرے؟ عورت خواب دیکھے تو کیا غسل کرے گی؟ تو حضور فرمایا غسل کرے گی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت ام سلمہ عرض کر دیا نا یا رسول اللہ سانو تے جدے خواب نہیں ہوندے، جس خواب تو بعد غسل ضروری ہوئے۔ تو حضور فرماتے نے ام سلمہ تو نبی دی بیوی، شیطان دی مجال نہیں کہ تواڈے خواب وچ آ سکے۔ تو جدو بی بی پاک اسماء نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ ام سلمہ پاک نے کہ جس طرح اس عورت نے مسئلہ پوچھا ہے سانو تے جدے خواب نہیں ہوندے، تو آپ نے فرمایا ام سلمہ تو نبی دی بیوی ہے۔ تو جس طرح حضرت اسماء نے مسئلہ دریافت کیتا کہ یا رسول اللہ عام عورتاں ہوتے انی دیر تک نماز دی اجازت نہیں ہوندی جنی دیر تک او پاک نہ ہو جان۔ سیدہ زہرا تے اوویں مصلی تے کھڑیاں ہو گئیاں نے۔ حضور فرماندے نے اے اسماء میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے، اللہ دے تو اے ساریاں پلیدیاں دور فرما دیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے اور کیا خوبصورت لفظاں دے پھل پروئے نے۔ فرما دینے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، کیا باغ ہے نبوت دا جنوں باغ نو پانی تطہیر دا لگدا ہے، بوٹے پھول حسن تے حسین ورگے پیدا ہوندے نے۔ اور اے جو پھول نے نا، پھول حسن اور حسین اے حضور نے پھول نے۔ جس طرح ہر بوٹے تے پھول لگ دے نا تو نبوت دے باغ وچ لگن والے پھول نے حسن تے حسین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر کعبہ شریف دے اندر موجود سن تے کچھ لوگ عراق تو آئے اور پوچھتے ہیں کہ جی اگر احرام بننے ہوئے تے مکھی مچھر مر جائے تو شرعی حکم کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگو اہل العراق یسألونی ان قتل الذباب، یہ عراق سے آئے ہوئے حاجی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ معتمر اور جو احرام والے ہیں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کو مارنے کا حکم کیا ہے، حالانکہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں
جنہوں نے کربلا میں آل رسول کو پیاسا شہید کیا، قتل کیا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا، دنیا میں حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، میرے دوستو، میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فرماتے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پیلا، سلام مصطفیٰ اے نبوت پاک باغ، آپ تے سلام ہوئے اس سونے باغ اگن والے ہر پھل نو سلام ہوئے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، یہ ہیں سنی لوگ جو حضور کی اہل البیت کو اس پاک طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا۔ بھائی صاحب سنیے اور یاد فرمائیے، میں انشاءاللہ ہر روز کچھ حصہ فضائل دا بیان کریا کرا۔ میرے پاک نبی سرکار آپ نو پتہ چلیا حسین دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، میرے حضور گھر تشریف لے آئے، پتر دے کان وچ اذان خود پڑھی ہے، کیا نواسا ہے میرے نبی دا، نہ اذان ایو جئی ہونی ہے، نہ نماز حسین دی نماز ورگی ہونی ہے۔ بھائی دیکھو نا، کسی نے کہنے میں اذان پڑھنا، کسی نے کہنے شریکی صاحب اذان پڑھ دیں، حافظ صاحب پڑھ دیں۔ حسین اس شخصیت تے ہستی دا نا ہے جنہ دے کان وچ اذان آمنہ دے لال پڑھی۔ میرے حضور نے کان وچ اذان پڑھی ہے، حسین کیا بے مثال حسین ہے، جویں اذان بے مثال ہے ایویں نماز بے مثال ہے، جویں پڑھیا بے مثال ہے ایویں سنایا بے مثال ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے حضور نے اذان پڑھی ہے، کسے بچے نو گڑتی، کسے عالم تو حافظ کاری یا محلے دے پنڈ دے برادری دے کسی بزرگ نے دیتی ہوئے گی، اور اچھی بات ہے، ایسا سنت ہے، مگر حسین دی گڑتی بھی وکھری ہے۔ ہاں جی، حسین سرکار دے گڑتی دین دا انداز بھی وکھرا ہے۔ عزیزان من، میرے حضور نے اذان پڑھ کے اپنی زبان حسین پاک دے منہ وچ دتی ہے۔ رب دی بھری کائنات وچ کوئی اس طرح دی گڑتی نہیں لے سکدا جیسی گڑتی حسین پاک نو نصیب ہوئی ہے۔ بڑے لوگ ہوں گے، بڑے ظاہر ہے لوگ، پھر اچھے لوگ دنیا تے ہر وقت موجود نے، لیکن اعزاز ہے امام حسین پاک دا کہ انہوں نے حضور نے اپنے لعاب دہن دی گڑتی دیتی۔ اس واسطے کسی شاعر نے کہا مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا،
بشر کا ناز اور نبوت کا نور عین بنا۔ مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ خون علی شیر بطول اور لعاب رسول ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ عزیزان من اس واسطے تے شعر آندا ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ کوئی دس سکتا ہے، نہ کوئی ساری زندگی سن سکتا ہے کہ حسین ہے کیا۔ زندگیاں بیت گئیاں دنیا نو حسین بیان کر دیاں، لیکن گل مکی تے کتھے مکیے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اللہ حضرات انشاءاللہ میں جتھے چھوڑاں گا اتھے کل پھر شروع کریں اور ایک پوری ترتیب نال چلیں گے، پھر باقی علماء تے آؤں گے نا وہ ذکر کرتے رہیں گے۔ میرے نبی پاک سرکار حسین کیا ہے، ذرا حسین کا تعارف ہو جائے نا پھر پڑھیں گے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یہ پھر پڑھیں گے، لیکن ابھی ذرا مولا حسین کا تعارف تو سنیں کہ مولا حسین ہیں کیا۔ اب یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے، اور گٹی دینے والے سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہے۔ تو یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ خون علی شیر بطول اور لعاب رسول ملے جب ہی عناصر تو پھر حسین بنا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سنیے اس کو۔ میرے نبی پاک سرکار نے گڑتی دتی ہے، اللہ 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 اللہ۔ بھائی صاحب میں اس چیز کا اعتراف کرنا اور ایک حقیقت ہے کہ جتنی اونچی شان ہے نا مرشد حسین، اونج ساتھو بیان بھی نہیں ہوندی تھی، اونج منیندہ بھی نہیں۔ حسین بڑی اونچی شخصیت نے بھائی صاحب۔ میرے آقا سرکار آپ دی گود وچ ایک حسین نے، ایک انہاں دا اپنا بیٹا ہے، حضور دیکھ کے راضی ہو رہے نے۔ سید الملائکہ آئے نے، عرض کر دینے یا رسول اللہ رب دا فرمانے، ایک رکھ لو ایک واپس جائے گا۔ اے سونیا تیری پسند ہے، پتر رکھ لا یا نواسا رکھ لا، مرضی تو اٹھی ہے، ایک واپس جانا ہے ایک رکھنا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جبریل میں اپنا پتر حسین توار نوا پایا سی مال دے سکنے ہیں، اللہ نہ بچیاں نو برکت دے وے جڑے شربت بانٹ رہے نے، کوئی کھانا بانٹ رہا ہے، کوئی پیسہ لگا رہا ہے۔ کون حسین دی قدر نو جان سکتا ہے جدے اتے آمنہ دے لال نے اپنا بیٹا وار چھڑیا ہے۔ بھائی حسین لجپال بھی یہ ڈائیے، میرے نبی نے ایک پتر وار کے حسین بچایا ہے، حسین نے 72 وار کے نانے دا دین بچایا ہے۔ تانیا نہ سجنا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا باد شاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بھائی
کیویں پہچان سکیے جنہاں تے حضور اپنا پتر وارے؟ اوے سنیو، تسی یہ نہ سمجھا کرو کہ ذکر حسین کرنا یا سننا یہ کسی اور جماعت دا کام نہیں، نا، حسین بھی ساڈا ہے تے کام بھی ساڈا ہے۔